والسلام على سيد الأنبياء عظيم الرجاء معدن الجود والعطاء شفيعنا يوم الجزاء سر الله المخزون در الأفئدة والعيون سرور القلب المخزون عالم ما كان وما يكون سيدنا وسندنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب عرش ربنا وغوثنا وأغياثنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم فخر عرب و عجم مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت فتح باب نبوت ختم دور رسالت رب اعلیٰ کی نعمت حق تعالیٰ کی منت نقطہ سر وحدت نسخہ جامعیت مرکز دور کثرت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت مغز راز حکم سرو ناز قدم تاجدار حرم گل باغ رسالت نو بہار شفاعت مجھ سے بے بس کی طاقت مجھ سے بے کس کی قوت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، قابل عمل چیزیں جو بیان ہوں مجھے آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہم ایک عظیم عاشق رسول امام اہل سنت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی انتہائی عظیم شخصیت علمی تحقیقی روحانی شخصیت گزشتہ جو 14ویں صدی ہے اس صدی کے مجدد آپ قرار پاتے ہیں۔ جو شخص بھی اسلام کی خدمت کرتا ہے، اسلام اور سنیت کا کام کرتا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت اسلام کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو خواص کی طرف سے عوام کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے اس شخصیت کو مختلف ٹائٹل دیے جاتے ہیں، مختلف القاب اور اوصاف سے پکارا جاتا ہے۔ جو دین کی جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے، دین کا جتنا بڑا کام کرتا ہے، اتنا ہی بڑا ٹائٹل اور لقب اس کو دیا جاتا ہے۔ کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے اس کو مبلغ کہا جاتا ہے، کوئی لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مصلح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دین پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ٹائٹل ہے مجدد کا، جو دین کی بڑے وسیع پیمانے پر خدمت کرتا ہے اور دین کی تجدید کرتا ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین کی ترویج کے لیے بڑی محنت کرتا ہے۔ اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ دین کی خدمت کرتا ہے اور دین کا پیغام پہنچانے میں محنت کرتا ہے، اپنی قوت طاقت صرف کرتا ہے
تو اس کو مجدد کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ٹائٹل ہے، ایک بہت بڑا لقب ہے، وصف ہے، جس کا فیصلہ اس زمانے کے علماء کرتے ہیں کہ اس زمانے کا مجدد کون ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر صدی میں مجدد ضرور آتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہا۔ اللہ رب العزت اس امت میں ہر صدی کے آخر میں یا شروع میں ہر صدی میں ایک ایسا شخص ضرور بھیجتا ہے، منتخب فرماتا ہے، جو اللہ کے دین کے معاملے کو از سر نو زندہ کرتا ہے، تجدید کا کام کرتا ہے اور بڑے وسیع پیمانے پر دین کی خدمت کرتا ہے۔ گزشتہ صدی جو 14ویں صدی گزری ہے، اس صدی کے اندر جو بہت بڑی ایک علمی روحانی شخصیت اور ایک عظیم عاشق رسول کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، جن کو امام اہل سنت اور امام احمد رضا اور اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، گزشتہ صدی کے اندر عرب و عجم کے علماء کے فیصلے کے مطابق، اور عرب و عجم کے علماء نے جن کو سب سے بڑا عالم اور مجدد قرار دیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ مجدد کے لیے کچھ علامات اور کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مجدد کے لیے ایک علامت اور نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک صدی کے آخر میں آتا ہے اور دوسری صدی کے شروع کو بھی وہ پاتا ہے۔ ایک صدی کا اختتام ہو رہا ہو، وہ شخص منتخب ہوتا ہے، اور پھر اگلی صدی جب شروع ہوتی ہے تو اس آغاز میں اور صدی کے شروع میں بھی وسیع پیمانے پر وہ دین کی خدمت کرتا ہے۔ جب ہم اس تناظر میں امام اہل سنت امام احمد رضا کو دیکھتے ہیں تو 1272 کے اندر آپ کی پیدائش ہے، 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری، 13ویں صدی ختم ہو رہی تھی۔ تو جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 1272 کے اندر، 28 سال آپ نے 13ویں صدی کے پائے ہیں، اور پھر 14ویں صدی جب شروع ہوتی ہے 1340 کے اندر آپ کا وصال ہے، 25 صفر المظفر 1340، تو 40 سال اسلامی اعتبار سے، سن ہجری کے اعتبار سے 40 سال آپ 14ویں صدی کے پاتے ہیں، 28 سال 13ویں صدی کے اور 40 سال 14ویں صدی کے آپ پاتے ہیں۔ تو یوں 68 سال عمر جو ہے آپ کی سن ہجری کے اعتبار سے بنتی ہے۔ ایک صدی کا اختتام اور دوسری صدی کا آغاز، یہ مجدد کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو امام اہل سنت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان، جن کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس نشانی کے اعتبار سے دیکھیں تو 14ویں صدی کے مجدد آپ قرار پاتے ہیں۔ جو مجدد ہوتا ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، علامت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں عام و خاص کا مرجع ہوتا ہے، وہ عوام، خواص، علماء اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اپنے علم و فضل، زہد و تقوی کے اعتبار سے وہ عوام و خواص کا مرجع شخصیت ہوتی ہے، ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے اس شخص کی، عام لوگوں سے لے کر خواص، علماء تک، بڑے بڑے لوگ بھی جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور مسائل دینیہ پوچھنے میں جہاں لوگ رجوع کرتے ہیں، یہ بھی مجدد کی ایک علامت ہے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو عام لوگوں سے لے کر بڑے بڑے علماء تک جہاں اپنے دینی مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت ہے۔ بریلی شریف کے اندر 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ابھی 28 سال کی عمر تھی کہ بڑی بڑی کتابیں آپ نے لکھ دیں، آپ کے علم و فضل کا شہرہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ عجم کے ساتھ ساتھ عرب کے علماء بھی آپ کی علمی شخصیت سے
تحقیقی شخصیت تھے اور قادآور شخصیت سے متاثر تھے اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ ابھی 14ویں سال میں آپ نے قدم رکھا تھا، اپنی زندگی کی 13 بہاریں دیکھی تھیں، 13 سال 10 مہینے کچھ دن آپ کی عمر تھی۔ 14ویں سال میں ابھی آپ داخل ہوئے تھے جب باقاعدہ طور پر آپ کے والد محترم نے آپ کا فتویٰ چیک کر کے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرما دی۔ اندازہ لگائیں کہ 14 سال کا لڑکا ابھی کتنی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو منتخب کیا اور اتنا نوازا کہ 14ویں سال میں آپ نے جب قدم رکھا تو ایک عظیم مفتی بن چکے تھے آپ، اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکے تھے اور کئی کتابیں آپ لکھ چکے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 سال آپ بچپن کے نکال لیں اور 11 سال آپ لڑکپن کے نکال لیں، 14ویں سال سے لے کر آگے جو آپ کی زندگی ہے کل 68 سال ہے، 68، تو 14 سال آپ نکالیں، باقی 54 سال بنتے ہیں۔ 54 سال کے اندر آپ نے جو تحریری کام کیا ہے اور جو کتابیں لکھی ہیں اور مسائل دینیہ کو حل کیا ہے اور لوگوں کے دینی سوالات کا جواب دیا آپ نے، اگر آپ کی تصانیف کا اندازہ لگایا جائے تو کم از کم 1000 کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے۔ 54 سال کے عرصے میں آپ نے اور مختلف علوم و فنون کے اندر 100 سے زائد علوم و فنون کے اندر آپ کو مہارت اور دسترس حاصل تھی۔ 1000 سے زائد علمی تحقیقی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ 1000 کتاب کا مصنف ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر 1000 کتاب کا مصنف، اور وہ کتابیں بھی تحقیق کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق، جن کتابوں کے نام پڑھنے کے لیے آپ ان کتابوں کی علمی اور تحقیقی معیار کا اندازہ لگائیں کہ امام احمد رضا نے، امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کا نام پڑھنے کے لیے، نام سمجھنے کے لیے اور ان کتابوں کے نام کا معنی سمجھنے کے لیے درس نظامی کرنا پڑتا ہے، عالم کورس کرنا پڑتا ہے۔ جب تک کوئی عالم کورس نہیں نہ کرتا وہ امام احمد رضا کی کتابوں کا نام صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ کتابوں کا نام اتنا معیاری، اتنا علمی تحقیقی معیار بلند ہے، تو پھر کتابوں کے اندر جو علم و فضل کے آپ نے دریا بہائے ہیں، بڑے بڑے علماء حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ علم کا کتنا سمندر ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بے پناہ منو ٹنوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے اپنے اس بندے کو نوازا تھا۔ آپ کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو زبان پر بے ساختہ یہ آیت کریمہ آ جاتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ آپ کی زندگی کا اندازہ لگایا جائے تو ہر روز آپ ایک کتاب امت کو عطا فرماتے ہیں۔ جتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، آپ کی زندگی پر اس کو تقسیم کیا جائے، ایوریج نکالی جائے تو ہر روز ایک کتاب آپ امت کو عطا فرماتے ہیں، اور روزانہ تقریباً 56 صفحات آپ تحریر کرتے ہیں۔ اتنی سپیڈ سے، تیزی سے آپ لکھتے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے ہاتھ پر راشا تاری ہے۔ ہاتھ اتنی تیزی سے چلتا تھا کہ بڑی سے بڑی ٹائپنگ مشین بھی اتنی جلدی شاید الفاظ ٹائپ نہیں کر سکتی جتنی تیزی سے آپ کا قلم چلا کرتا تھا۔ اور 1000 کتابیں لکھ کر امت کو دے دینا، اور خالص علمی تحقیقی کتابیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لکھنے کا ان کو شوق ہوتا ہے، خمار ہوتا ہے، ایک نشہ چڑھا ہوتا ہے، ہم بھی مصنف کتب کثیرہ بن جائیں۔ کثیر کتابوں کا مصنف بننے کی خواہش لوگوں کو ہوتی ہے، جب ہم ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ورق سیاہ کیے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ صفحے بھرے ہوتے ہیں، کوئی کام کی بات وہاں نظر نہیں آتی۔
صرف یہ نشہ چڑھا ہوتا ہے، یہ خمار ہوتا ہے اور یہ جنون اور شوق ہوتا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ بھی لکھا جائے مصنف کتب کثیرہ، کہ کثیر کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ شوق تو سب کو ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کی کتابیں ایسی نہیں ہیں۔ ان کو یہ شوق نہیں تھا، یہ کوئی جنون نہیں تھا کہ میرے نام کے ساتھ لکھا جائے کہ بڑی کثیر کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے مسائل شرعیہ کا، مسائل دینیہ کا جو حل لوگوں کو بیان کیا، پیش کیا ہے، اور اپنے قلم سے علمی تحقیقی کتابیں لکھی ہیں۔ ایسی ایسی نادر تحقیقات آپ نے کی ہیں کہ ہمیں وہ دوسری کتابوں کے اندر تحقیق نظر نہیں آتی جو امام احمد رضا کی کتابوں کے اندر نظر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی اگر کسی نے حق تحقیق ادا کیا ہے تو وہ امام احمد رضا کی کتابیں ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ماضی قریب کے ایک بہت بڑی علمی قدآور شخصیت گزری ہے، مولانا کوثر نیازی صاحب۔ پاکستان کی سیاست کے اندر بھی ان کا بڑا تعلق تھا، بڑے ادیب تھے اور بڑے زبردست عالم تھے، شاعر تھے اور بڑا سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں اور بہت زیادہ ادیب شخصیت تھی، علمی شخصیت تھی۔ وہ کہتے ہیں جب تک میں نے امام احمد رضا کو نہیں پڑھا تھا میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم فاضل سمجھتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ میں نے علم کا ایک دریا عبور کر لیا ہے۔ مولانا کوثر نیازی فرماتے ہیں میری اپنی ذاتی لائبریری کے اندر 10,000 کتابیں موجود تھی جن کا میں نے مطالعہ کیا ہوا تھا، اور میں اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھتا تھا، لیکن میرا تعلق دوسرے مکتبہ فکر سے تھا۔ ابھی تک میں نے امام احمد رضا کے دریائے علم کے کنارے پر کھڑے ہونے کی جرت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن ایسے ہوا مجھے امام احمد رضا کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میں جیسے جیسے امام احمد رضا کی کتابیں پڑھتا جاتا ہوں حیرت کے سمندر میں غرق ہوتا جاتا ہوں۔ کل تک میں اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھتا تھا، 10,000 کتابیں میری اپنی ذاتی لائبریری کے اندر موجود تھیں، لیکن جب میں امام احمد رضا کو پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے جاہل ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے، اور میں تو اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہوں کہ علم کا سمندر تو امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ امام احمد رضا کی شخصیت کتنی بلند ہے، اور عام لوگ بھی جانتے ہیں۔ یہ جو ہم ہر جمعے کے اندر نماز جمعہ کے بعد سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے یہ سلام۔ جس طرح عربی کے اندر امام بصیری نے لکھا ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا، عربی زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے، اسی طرح اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے جو ہم ہر جمعے میں نماز کے بعد کھڑے ہو کر ادب اور احترام سے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام بھی امام احمد رضا نے لکھا ہوا ہے۔ ان کے عشق اور محبت رسول کا اندازہ یہ لگائیں آپ کہ یہ سلام دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں جمعے کے بعد یہ سلام ضرور پڑھا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلام بھی امام الانبیاء کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، اور سلام لکھنے والا شخص بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بہت بلند ہے۔ مولانا کوثر نیازی ابھی ماضی قریب کے یہ مورخ ہیں اور ادیب ہیں، شاعر ہیں، عالم ہیں۔ کوئی عام بندہ تعریف کرے تو ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، عام بندے کو اتنا پتہ نہ ہو، لیکن علماء جس کی تعریف کریں اور بڑے بڑے قدآور شخصیت جہاں اپنے آپ کو کوتاہ چھوٹا قد سمجھیں اور اپنے جاہل ہونے کا احساس کریں، جس شخصیت کے آگے بڑے بڑے علماء کی گردنیں جھک جائیں، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کو کہتے ہیں۔ گزشتہ صدی جو 14ویں صدی گزری ہے، اب تو 1443 سنہ ہجری ہے، 15ویں صدی گزر رہی ہے۔ جو پچھلی صدی تھی 14ویں صدی کے مجدد عرب کے علماء، عجم کے علماء، ہند کے علماء، عرب کے علماء نے اپنی زبان سے جن کو یہ لقب دیا اور یہ وصف ذکر کیا، مجدد کہا، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ عرب کے علماء جن کی
उनकी अरबी किताबें देखकर मुतासर हो जाते थे और दिल खोल कर तारीफ करते थे और इमाम अहमद रजा के आगे जानुए तलम्मुस तय करते थे, इमाम अहमद रजा की शागिर्दी इख्तियार करते थे। अभी तो आपकी उम्र बिल्कुल थोड़ी सी 23 साल उम्र थी जब आप पहली मर्तबा हरमैन के सफ़र पर गए, सफ़र हज के लिए। 23 साल अभी आपकी उम्र है। वहाँ पर बड़े बड़े अरब के जो उलमा थे आपकी इल्मियत से मुतासर हो गए और अरबी ज़बान के अंदर किताबें लिख कर आपने उनको दी। जब तक आप वहाँ रहे उलमा आपसे फैज़ हासिल करते रहे और फिर जब आप हरमैन के सफ़र से वापस आ गए तो अरब के बड़े बड़े उलमा इमाम अहमद रजा से फैज़ हासिल करने के लिए अरब से सफ़र करके बरेली के अंदर आते हैं। अरब जहाँ से दीन निकला, आगाज़ हुआ दीन का, और बड़े बड़ी कादावर शख्सियतें जहाँ पर मौजूद हैं वो उलमा भी बरेली के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आकर जिस शख्सियत के आगे अपने घुटने टेकते हैं, जानुए तलम्मुस तय करते हैं, शागिर्दी इख्तियार करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, उस शख्सियत को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। और अगर उनके इश्क़ रसूल की बात करें तो खुदा की कसम है, अपने तो अपने हैं, बेगाने भी जो उनके मकतबा फ़िक्र से इख्तलाफ रखने वाले थे वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि अपने ज़माने में इमाम अहमद रज़ा जैसा आशिक़ रसूल हमने नहीं देखा। उनकी ज़िंदगी का महवर मरकज़ इश्क़ रसूल था। उनकी पूरी ज़िंदगी इश्क़ रसूल के गिर्द घूमती थी। उनकी हर बात, हर बयान, हर तकरीर, उनकी कलम से निकलने वाला हर लफ्ज़ इश्क़ रसूल के दायरे में रहता था। इश्क़ रसूल ही उनकी ज़िंदगी का ओढ़ना और बेचोना था। इश्क़ रसूल का आलम ये था और अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब का हाल ये था कि एक बार आपको किसी दावत में मदऊ किया गया, खाने की दावत पर बुलाया गया और भी लोग मौजूद थे। अहले खाना ने जो दावत का इंतज़ाम किया था, खाना लगा दिया गया, और भी लोग मौजूद हैं, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा मौजूद हैं। अब सब इंतज़ार में हैं कि जब इमाम अहमद रज़ा खाना शुरू करेंगे तो फिर खाना शुरू करेंगे, आपसे पहले कोई भी खाना शुरू नहीं करेगा। सारे इंतज़ार में थे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशा इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तरखान से ककड़ी की तरकारियाँ और उसके पीस और टुकड़े उठाकर खाना शुरू कर दिए। ये तार और खीरा जो हम खाते हैं ना, इस किस्म की एक सब्ज़ी है जिसको ककड़ी कहा जाता है। तार को भी ककड़ी कहते हैं, खीरे को भी ककड़ी कहते हैं। एक और इससे मिलती जुलती सब्ज़ी है जिसको ककड़ी कहा जाता है। तो उसके पीस रखे हुए थे दस्तरखान में। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने उसका एक पीस उठाया और खाना शुरू कर दिया। फिर दूसरा उठाया, वो भी खाया। फिर तीसरा पीस उठाया, वो भी खा लिया। हाज़रीन ने देखा कि इमाम अहले सुन्नत खाना आपने शुरू कर दिया है, खाना तनावुल फरमा रहे हैं। लोगों ने भी हाथ बढ़ाया खाने पर और जो आला हज़रत खा रहे थे उसी चीज़ पर हाथ रखा कि वो भी ककड़ी उठाकर उसके पीस उठाएं और खाएं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने सब को रोक दिया, फरमाया कोई भी ये शख्स ये ककड़ी नहीं खाएगा, ये सारी की सारी मैं अकेला खाऊंगा। लोग बड़े हैरान हैं, ऐसी तो आपकी आदत नहीं है, इतना ज़्यादा तो खाना आप खाते भी नहीं हैं, और फिर किसी और का दिल कर रहा हो उसको रोक कर खुद खा जाएं, ये आपकी आदत नहीं है, मिजाज नहीं है, ऐसी शख्सियत नहीं है। खुदा जानता है इसमें हिकमत क्या है। जब खाना खा के फारग हो चुके लोगों ने पूछा, जसारत की और कहा हुजूर बेअदबी की माजरत चाहते हैं, आपने ये सारी ककड़ियाँ खुद खा ली, किसी को नहीं खाने दी। आपका मिजाज तो ऐसा नहीं, आदत तो ऐसी नहीं है, हम खाना चाहते थे आपने खाने नहीं दिया। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं बात असल में ये है कि जब मैंने पहला पीस उठाया था ना ककड़ी का तो वो कड़वा था, फिर मैंने दूसरा उठाया तो वो भी कड़वा था, फिर मैंने तीसरा खाया तो वो भी कड़वा था। मुझे पता चल गया ये सारे का सारा जो ककड़ी के पीस हैं ये कड़वे हैं और ककड़ी खाना मेरे आका की सुन्नत है। अगर तुम खाते तो हो सकता है कड़वी समझकर तो थू थू कर देते और मुंह से निकाल देते। मैं नहीं चाहता था कि मेरे आका की सुन्नत हो और तुम कड़वा समझकर मुंह से निकाल दो, इसलिए मैंने किसी को नहीं खाने दिया। उनके अदब का आलम ये था। मैं नहीं चाहता कि मेरे आका की सुन्नत हो,
جب میں نے یہ پڑھا نا تو مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا. جس طرح صحابہ کرام حضور کا ادب کیا کرتے تھے اس کی مثال ہمیں امام احمد رضا کی ذات میں ملتی ہے. وہ بڑے با ادب تھے اور بڑے میٹھے تھے, ان کی زبان میں بڑی مٹھاس تھی. عشق رسول کے جام پلائے ہیں, حب رسول کی خیرات دنیا میں تقسیم کی ہے. یہ تو لوگوں نے پراپوگنڈا کر دیا اور کہا وہ بڑے سخت تھے, ان کے مزاج میں بڑی حدت تھی, گرمی تھی, شدت تھی. یہ سارا پراپوگنڈا ہے. خدا کی قسم ہے جب ہم امام احمد رضا کو پڑھتے ہیں تو رحماء بینہم کی تفسیر سمجھ آتی ہے. وہ جو صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بڑے نرم دل ہیں, بڑے نرم دل ہیں, آپس میں بڑی محبت اور پیار کرنے والے ہیں, کافروں کے لیے سخت ہیں. جب ہم امام احمد رضا کی شخصیت کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کا مزاج ان کے اندر موجود تھا. دشمنان دین کے لیے ننگی تلوار تھے اور اپنوں کے لیے بڑے رحم دل تھے, بڑے میٹھے تھے اور زبان میں بڑی شیرینی تھی. امام اہل سنت فرماتے ہیں میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے آقا کی سنت ہو کوئی کڑوا سمجھ کر تھو کر دے اس کو, اس لیے ساری کڑوی ترکاریاں اور اس ککڑی کے پیس خود کھانا پسند کر دی ہیں, کڑوا کھانا پسند کر لیا ہے, لیکن ان کے سامنے سنت کی توہین ہو سکے یہ پسند نہیں کیا آپ نے. میں نے پڑھا تو مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ یاد آ گیا. صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں, دسترخوان پر گوشت لگا ہوا ہے, کھانا تناول فرما رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا, صحابہ کرام بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں. نبی پاک نے جب منہ میں لقمہ رکھا تو پتہ چلا کھانے میں زہر ملا ہوا ہے, زہر آلود گوشت ہے. آپ نے فوراً کھانا چھوڑ دیا اور صحابہ کو روک دیا, فرمایا کوئی بھی کھانا نہ کھائے, اس میں زہر ملا ہوا ہے. ایک صحابی نے منہ میں لقمہ رکھ لیا تھا, ان کو پتہ چل گیا تھا اس میں زہر ہے, لیکن باہر نہیں نکالا, اپنے پیٹ میں نگل لیا, گلے سے نیچے اتار لیا, زہر آلود کھانا کھا لیا. طبیعت خراب ہو گئی, طبیعت بگڑ گئی, زہر اندر گیا, اثر ہوا, بہت نقصان ہوا, لیکن اللہ اللہ کر کے طبیعت سنبھل گئی, صحت یاب ہو گئے. لوگوں نے کہا پیارے تجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ لقمے میں زہر ہے, پھر اس کو نیچے کیوں اتار لیا, باہر نکال دیتے. تو صحابی رسول کا جواب سنیے, عشق و محبت کا کیا معیار تھا ان کے نزدیک. انہوں نے کہا جان جاتی تو چلی جاتی, میں آقا کے سامنے لقمہ باہر نہیں نکال سکتا تھا, یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا تھا کہ منہ میں لیا ہوا لقمہ آقا کے سامنے دسترخوان پر واپس کر دیتا. کوئی بات نہیں ہے, جان ہے نا, جان ہی جانی تھی نا, آقا کے سامنے یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا تھا کہ منہ میں ڈالا ہوا لقمہ واپس کر دیتا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروڑوں جہاں بھی ہوتا تو آپ کے ادب پر قربان کر دیتے, آپ کے نام پر جانے قربان کر دیتے. فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی کڑوا پیس سمجھ کر کھا کر تو تھوک دے اور باہر نکال لے, یہ تو میرے آقا کی پیاری سنت ہے. کیا ہو گیا ہے, یہ ککڑی کے پیس کڑوے نکل آئے ہیں, ہے تو آقا کی سنت نا, یہ کڑوی نکل آئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, میں سارے کھا لوں گا پر کسی کو سنت کی بے ادبی نہیں کرنے دوں گا. امکان تھا, حالانکہ کسی نے بے ادبی کی نہیں تھی, لیکن ہو سکتا ہے نا کوئی کھاتا تو تھوک دیتا, امکان تھا. امام احمد رضا کا کمال یہ ہے کہ بے ادبی ہوئی نہیں تھی, بے ادبی کا امکان تھا, آپ نے بے ادبی کا امکان بھی ختم کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہے عشق و محبت کا امام احمد رضا. ایک اور بڑی خاص بات جو میں آج آپ کے لیے تلاش کر کے لایا ہوں, امام اہل سنت, امام عشق و محبت, ان کے عشق اور محبت کا انداز دیکھیے. امام اہل سنت سے سوال ہوا, آپ سے سوال کرنے والے عام لوگ بھی تھے, خواص بھی لوگ تھے, مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ, تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد آپ سے سوال کرتے تھے. عالم بھی سوال کرتے تھے, مولوی بھی سوال کرتے تھے, طالب علم بھی سوال کرتے تھے, وکلاء بھی آپ سے سوال کرتے تھے, سائنسدان بھی آپ سے سوال کرتے تھے, ریاضی دان بھی آپ سوال کرتے تھے, عدالتوں کے جج بھی آپ سے سوال کرتے تھے. تمام کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد آپ سے سوال کرتے تھے. خدا کی قسم ہے اور اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, بریلی شریف کے اندر اس وقت ایک ہی ایسا مرکز تھا, ایک ہی ایسا دارالفتہ
افتتاح تھا، پوری دنیا کا تعلق جس کے ساتھ تھا، پوری دنیا جس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کنیکٹ تھی، وہ بریلی کا دارالافتاء تھا۔ پوری دنیا سے سوال آتے تھے، ایک وقت میں 500 سوال جمع ہو جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 10 مفتیوں سے بھی زیادہ کام جمع ہو جاتا تھا۔ وہ سارا کام کرنے والی تنہا شخصیت امام احمد رضا کی تھی۔ عدالت کے جج آپ سے سوال کر رہے ہیں، وہ قاضی آپ سے سوال کر رہے ہیں، سائنسدان جہاں اڑ جاتے ہیں، گتھی نہیں سلجھتی، وہ اپنی گتھیاں سلجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ ریاضی دان جہاں پھنس جاتے ہیں اور ریاضی کے ماہر اور استاد بڑے بڑے سر جہاں مشکل میں پڑ جاتے ہیں، وہ امام احمد رضا سے ریاضی کے سوال حل کروا رہے ہیں۔ بہت بڑے ریاضی دان، سائنسدان، 100 سے زائد علوم و فنون پر مہارت رکھنے والے تھے۔ بڑے بڑے علماء سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال کیا اعلیٰ حضرت سے مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی علمی شخصیت، بڑی قادور شخصیت ہے۔ غازی علم دین شہید کا نماز جنازہ جنہوں نے پڑھایا، محدث الوری دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث اور عالم، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا۔ آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھیں جو اعلیٰ حضرت نے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ یہ ایک جلد میرے پاس ہے فتاوی رضویہ شریف کی، 30 جلدوں کے اندر یہ فتاوی رضویہ ہے جو سوالوں کے جواب اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں، اور ایسے ایسے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ کوئی ایک لائن کا سوال کرتا تھا تو امام احمد رضا 400 صفحے کی کتاب لکھ کر اس کو دے دیتے تھے۔ اتنا بڑا تفصیلی تحقیقی جواب دیتے تھے۔ یار بلا وجہ ان کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، ہم بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، اس لیے دنیا نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا ہے۔ اور آج جب ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا تو فوراً ذہن میں امام احمد رضا کی ذات آ جاتی ہے۔ یہ ٹائٹل اللہ نے پسند کر لیا، مخصوص کر دیا ہے امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت۔ آپ سے سوال ہوا اور سوال کرنے والا کوئی میرے اور آپ جیسا عام شخص نہیں ہے، بہت بڑا محدث ہے، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ غازی علم دین کا نماز جنازہ انہوں نے پڑھایا اور رشک کرتے تھے غازی علم دین کی شہادت پر۔ وہ سوال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے، کیا سوال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے؟ کسی مولوی نے، کسی خطیب نے وعظ کرنے کے دوران نبی پاک علیہ السلام کو یتیم کہہ دیا، بیچارہ کہہ دیا، محتاج کہہ دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو یتیم کہنا، بیچارہ کہنا، محتاج کہنا کسی مولوی صاحب نے، کسی وعظ کرنے والے نے کہہ دیا، کیونکہ وعظ کرنے والے بھی تو بڑے بڑے جاہل ہوتے ہیں نا، اور زیادہ تر خطباء واعظین وہ عوام کے اندر جو مشہور ہو جاتے ہیں وہ جاہل ہی ہوتے ہیں، اور اپنی جہالت کی بنیاد پر ایسے ایسے چوکے چھکے لگاتے ہیں، الامان والحفیظ۔ پھر ہمیں مشکل میں پڑ جاتی ہے کہ حضرت آئے تھے، تقریر کر کے چلے گئے، نئے گل کھلا گئے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئے ہیں۔ عوام ہماری پہلے بے علم ہے، پھر بے علم خطباء اور واعظین، کیونکہ ہم تو سروں کے شدائی ہیں نا، ہمیں تو سر چاہیے، سوز چاہیے، گداز چاہیے، چاہے 40,000 دینا پڑے، 50,000 دینا پڑے، جتنی بھی ڈیمانڈ ہے پوری کرنی پڑے، پروٹوکول دینا پڑے، نخرے برداشت کرنے پڑے، بس سر چاہیے، شعر و شاعری چاہیے، علم تو ہمیں نہیں نا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا۔ جہاں علمی تحقیقی باتیں ہوتی ہیں، یہ پنجاب کا مسلمان وہاں شرکت نہیں کرتا۔ ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، اور جہاں پیری مریدی کا معاملہ آ جائے، کوئی نیا تماشا لے کر مارکیٹ میں آ جائے، ہم اس کا تماشا دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن علمی اور تحقیقی بات ہو، کوئی عالم علمی گفتگو کر رہا ہو، وہاں ہم کہتے ہیں بوریت ہو گئی ہے، وہاں ہمارا دل نہیں لگتا، وہاں مزہ نہیں آتا، اور جہاں نئے تماشے آ رہے ہیں وہاں ہم سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے۔ تو خطباء واعظین بھی جہالت بڑی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے خطباء واعظین سے نجات عطا فرمائے جو عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہمیں علماء کی صحبت اللہ عطا فرمائے، علمی تحقیقی اور مسائل شرعیہ پر مبنی گفتگو سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، ایک واعظ نے نبی پاک کو یتیم کہہ دیا، قرآن کی دلیلیں بھی دے دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، قرآن پڑھ کر تو ثابت کر دیا نبی پاک تو محتاج ہے، بیچارے ہیں، یتیم ہیں۔ امام اہل سنت امام عشق و محبت سے سوال ہوا کہ نبی پاک کو یتیم کہہ سکتے ہیں، بیچارہ غریب محتاج کہہ سکتے ہیں؟
امام احمد رضا کا جواب سنیے، خدا کی قسم ہے کہیں میں نے ایسا جواب نہیں پڑھا جس انداز میں جواب دیا ہے۔ جائز ہے ناجائز ہے، بات تو یہ ہے، بتا دیتے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن بتانے سے پہلے انداز دیکھیے، محبت دیکھیے، عشق رسول کی خیرات کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ جواب دینے سے پہلے آپ نے 32 القاب نبی پاک علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں۔ سنیے وہ القاب کیا ہے، جواب بعد میں دیا، پہلے ذکر کیا ہے۔ حضور اقدس، قاسم النعم، مالک الارض ورکاب الامم، موتی، منعم، قسم، قیم، ولی، والی، علی، عالی، کاشف القرب، رافع الرتب، معین، کافی، حفیظ، وافی، شفیع، شافی، عفو، عافی، غفور، جمیل، عزیز، جلیل، وہاب، کریم، غنی، عظیم، خلیفہ مطلق حضرت رب، مالک الناس، دیان العرب، ولی الفضل، جلی الافضال، رفیع المثل، ممتنع الامثال، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ القاب ذکر کیے ہیں اور پھر فرمایا آپ کے شان عرفہ و اعلیٰ میں ایسے الفاظ کا اطلاق ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ کی ذات کے لیے نہیں بول سکتے، آپ کو یتیم نہیں کہہ سکتے، بیچارہ محتاج نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا ہے، مالا مال کر دیا ہے۔ ایک سید صاحب نے عرض کی، حضور اکرم کے ساتھ درود شریف لکھنے کی فرمائش کی اور حضور اکرم کے کچھ القابات لکھے۔ ایک سید صاحب نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں یہ نام اور درود شریف لکھ دے، اور ان القاب کے اندر 2 لقب لکھے، حسین اور زاہد۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے 2 لقب لکھے، ایک سید صاحب نے عرض کی، حسین اور زاہد۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا کے پاس جب یہ تحریر آئی اور آپ نے نام اقدس لکھنا تھا، اپنے آقا و مولا کا نام لکھنا تھا، درود شریف لکھنا تھا، آپ نے درود شریف لکھ دیا اور یہ 2 لفظ نہیں لکھے، حسین اور زاہد، اور فرمایا سید صاحب حسین چھوٹے حسن کو بولتے ہیں، حسین کے اندر چھوٹے کا معنی پایا جاتا ہے، اور میں اپنے آقا کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتا۔ میرے آقا چھوٹے نہیں ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، میرے آقا تو سب سے بلند ہیں۔ حسین لفظ ٹھیک ہے لیکن حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن، تو نبی پاک کے لیے یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ اور زاہد کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ فرمایا میں اپنے آقا کو کیسے زاہد کہہ دوں، میرے آقا تو کونین کے مالک و مختار ہیں، ساری نعمتیں تو اللہ نے آپ کی جھولی میں رکھ دی ہیں، میں آپ کو کیسے کہہ دوں زاہد۔ اب اندازہ لگائیں، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، امام احمد رضا کو اپنے آقا و مولا سے ایسا لفظ نہیں بولا جو دوسروں کے لیے جائز تھا لیکن شان رسالت کے مطابق نہیں تھا۔ ٹائم تو ہمارا ختم ہو چکا ہے لیکن ایک آخری بات میں عرض کر کے ختم کرنا چاہوں گا، آپ سے معذرت بھی چاہوں گا۔ بات امام عشق و محبت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا اور اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا، استاذ تھا اور بہت بڑا ادیب تھا، شاعروں کا استاذ تھا، حضرت اطہر ہاپوڑی ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایک نعت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ نعت کا جو پہلا مصرع تھا، پہلا جملہ شعر تھا، وہ یہ تھا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ نبی پاک کے روزے کے پاس 2 درخت ہوتے تھے کھجور کے۔ اب اس روزے کی اور درختوں کی منظر کشی بیان کرنی تھی تو شاعر نے اس نقشے کو، منظر کو لفظوں میں، شعروں میں بیان کیا۔ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے یہ اپنی طرف سے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ درخت نہیں ہے، یہ تو جیسے
خیمہ لیلا کے سامنے مجنو کھڑے ایسے لگ رہے ہیں۔ آل حضرت امام احمد رضا نے جب یہ سنا دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، ساقی حب رسول سے گوارا نہ ہو سکا، فرمایا ہرگز نہیں، خبردار، یہ شان رسالت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے درختوں کو مجنو کہہ دیا، میرے آقا کے روزے کو لیلا کا خیمہ کہہ دیا۔ فرمایا نہیں، یوں بات جچتی نہیں ہے، یہ عام شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ شان رسالت کی بات ہو رہی ہے، یہ مکین گنبد خضرا کی بات ہو رہی ہے، یہ روضہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ یوں نہ کہو کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، بلکہ یوں کہو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ یہ ہے امام احمد رضا کے عشق و محبت کی۔ احمد رضا کا دوسرا نام ہے عشق و محبت۔ تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے، آج 23 سفر المظفر ہے، 25 سفر کو 1340 کے اندر آپ کا وصال ہوا تھا۔ اس مناسبت سے آج ہم نے اس موضوع پر کچھ گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے فیض و برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، آمین و ما علیہ۔